عزاداروں بالخصوص اس مجلس کے بانی یعنی جناب ریحان اعظمی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بہت زیادہ زحمت نہیں ہے، ایک کلام کے چند اشعار، اس کے بعد بھائی سلمان مختصر سے مسائل پیش کریں گے، اس کے بعد ہم مل کر مولا کی بارگاہ میں ماتم کر لیں گے۔ مجھ سے پہلے جس نے مولا کی بارگاہ میں فرصہ پیش کیا، شاید سب کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ میرے بھائی عمران اور ان کے دوست احباب جس طرح سے ہر سال خدمت ظاہری میں کرتے ہیں اور ہمیں یہ موقع میسر ہوتا ہے کہ ہم مولا کی بارگاہ میں فرصہ پیش کر سکیں، مالک نے سلامت و آباد رکھے، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ ایک کلام کا حکم ہے، دو چار اشعار آپ رونے والوں انتظاروں کی نظر کرتا ہوں۔ نصیب سے یہ ساتھ نصیب ہوئی ہے کہ خبر حضرت ابوالفضل سے نزدیک پڑھی ہے۔ آئیے جناب المدین کی بارگاہ میں کچھ سب دیتے ہیں، دو چار بندہ پیش کرتا ہوں۔ یہی وہ مقام ہوگا یقیناً جب جناب سید سجاد اپنے چچا کی قبر بنانے آئے تھے۔ جب میرا مولا اپنے چچا کی قبر بنانے آیا تو قبر میں لگانے کتنی دیر تک بیٹھ کر اپنے چچا کی تلاش میں ٹکڑوں کو سونے لگا۔ میرا مولا سجاد اپنے چچا کو اپنی غربت کا احوال سناتا رہا۔ اسی غربت کے سنانے کا حکم نہیں چاہ رہا گزارا آپ کے آنکھ سے محبت کرنا۔ جب دفن کرنے آئے تنے پاش پاش کو بہت سارے عزادار مشتبہ ایسے ہیں جو آخری ڈیوٹی کے لیے آخری پرسے کے لیے آئے ہیں، مالک ہمیں بار بار اس نے زیارت عطا فرمائے، ایسے پرسہ دینا جو پرسہ دینے کا حق ہے۔
बनाने और हरम को छोड़ के कूफे से आ रहा हूँ चचा बता दे तुम्हारी वसीयत बाबा अरे वही वो कब्र छिपा था जहाँ पे मुश्किल से जहाना चचा के दिल पर बनाने सुनो भाई बोलने के लिए कि सकीना सकीना तस्वुर करना रोने वालों अपने चचा के दोनों बाजू मौला के हाथ में थे और मौला ने चचा के लाशे से कहा बगैर इनके तुम उतरे थे सीने से ऐसे तुम्हारे न सोने वालों को अपने रहने वाले तुम्हारे सामने आती है शर्म कहते हुए पर तुम्हारे सामने आती है शर्म कहते हुए सामने अभी
جس نے پرسہ دینا ہے اس 4 سالہ میں ہو جاتا ہے اس کے لیے مصیبت کے چاہے